اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 10th کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 16 ہے۔ آپ نے سورۃ الاحزاب کے پہلے 4 سبق جو ہیں وہ مکمل کر لیے، چونکہ ہمارے اسمارٹ سلیبس کے مطابق سورۃ الاحزاب کے 4 رکوع ہی پڑھنا تھے، تو اور اسمارٹ سلیبس کے مطابق جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ سورۃ الاحزاب نہیں بلکہ سورۃ الممتحنہ ہے، اور سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے الدرس السابع جزء الف۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الممتحنہ کا مختصر سا جو تعارف ہے وہ پڑھتے ہیں کہ سورۃ الممتحنہ اس کا معنی کیا ہے، اس کے آیات کتنی ہیں، اس کی رکوع کی تعداد کیا ہے، اور کون سے پارے میں ہے، اور یہ سورت کا نمبر کیا ہے۔ یاد رہے سورۃ الممتحنہ قرآن پاک کی سورت نمبر 60 ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، یہ سورت نمبر 60 ہے، اور یہ اس کے جو رکوع کی تعداد ہے وہ 2 ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں، ہم نے 1 رکوع سمارٹ سلیبس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 13 ہے، اور یہ کس پارے میں ہے، یہ سوال بھی آپ سے بورڈ کے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے، مگر نہ اپنے نالج میں علم میں اضافے کے لیے یہ بات یاد رکھیں۔ سورۃ الممتحنہ پارہ نمبر 28 یعنی کہ جس کا نام ہے قد سمیع اللہ، اس پارے کی یہ سورت ہے۔ اب ایک یہاں پر جو ہے ہم نے بات رہے گی سمجھنے میں، وہ ہے ممتحنہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ امتحان لینے والی۔ ممتحنہ امتحان لینے والی، اسی سے لفظ ہے ممتحن، امتحان لینے والا۔ تو آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے ایک ہی آیت پڑھنی ہے آج، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ و تشریح بھی سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ترجمے سے کچھ نہ کچھ کنسیپٹ جو ہے آپ کو آ جائے۔ آج کے سبق کا ترجمہ ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے یا ایہا الذین آمنو، قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ اس کا آپ معنی مومنوں بھی کر سکتے ہیں، اور اے وہ لوگ جو ایمان لائے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، عدوی میرا دشمن، وعدوکم اور اپنے دشمن، اولیاء دوست۔ یہ لفظ اولیاء جمع لفظ ہے، واحد ہے اس کا ولی، اور اولیاء جمع ہے دوست۔ تلقونا، تم پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ دوستی سے، وقد کفروا اور وہ منکر ہو چکے ہیں، بما اس کے جو، جاءکم تمہارے پاس آیا، من الحق حق سے، یخرجون وہ نکالتے، جلا وطن کرتے، الرسول رسول، وإیاکم اور تمہیں بھی، ان تؤمنو کہ تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ربکم تمہارا جو رب ہے، ان کنتم خرجتم اگر تم نکلتے ہو، جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور چاہنے کے لیے، مرضاتی میری رضا، تسرون تم چھپا کر، مراد چھپانے سے بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ دوستی کا پیغام، وانا اعلم اور میں خوب جانتا ہوں، بما وہ، اخفیتم تم چھپاتے ہو، وما اور جو، اعلنتم تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ اور جو یہ کرے گا، منکم تم میں سے، فقد تو تحقیق وہ بھٹک گیا، سواء سیدھا، السبیل راستہ۔
ترجمہ ہے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا جو شان نزول ہے، کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہمیں وہ سمجھنا ہوگا، تب جا کے میں یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم اس کا پہلے جو شان نزول ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مدینہ میں ہیں، ان کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کے بیٹے، وہ مکہ میں ہیں۔ ان کو خوف تھا اس بات کا کہ کہیں مکہ کے جو کافر ہیں وہ میرے اہل و عیال کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، ان کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں۔ اس لیے انہوں نے ان کافروں کے ساتھ ہمدردی کے لیے، احسان کرنے کے لیے ایک خط لکھا۔ خط میں تھا کیا؟ خط میں انہوں نے لکھا کہ مسلمان اہل ایمان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، یعنی کہ کافروں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اس لیے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ جو تم پر حملہ کریں گے وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھ لیں، یہ صحابی رسول ہے حاطب بن ابی بلتہ، یہ اب سمجھے کہ مسلمانوں کے ایک راز کی بات کفار تک پہنچا رہے ہیں، صرف کس لیے؟ ایک احسان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ جو ہے یہ کافر جو ہے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں، بھئی میں ان کے ساتھ احسان کروں گا، یہ احسان ہوگا کہ میں نے ایک راز کی بات ان تک پہنچا دی مسلمانوں کی، تو یہ مجھے اچھا سمجھتے ہوئے میرے گھر والوں کو امن دیں گے، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی جتائیں گے۔ تو انہوں نے یہ خط لکھا۔ اب یہ خط لے کر جانے والی ایک عورت تھی، سارہ اس کا نام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کا ہی ایک آدمی، اس نے کفار کے ساتھ دوستی کا پیغام بھیجا ہے، امن کا پیغام بھیجا ہے، ایک راز کی بات جو ہے وہ بتائی ہے، وہ ایک خط کے ذریعے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ فلاں عورت ہے، فلاں جگہ پہ وہ جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ایک تیز گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے روضہ خاخ، ایک جگہ کا نام ہے روضہ خاخ، یہ مدینہ منورہ سے غالباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے، اور وہاں پر اونٹ پر ایک عورت سوار تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اس عورت سے، کہ تیرے پاس جو رکا ہے، چٹھی ہے، خط ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ مکر گئی، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، کوئی رکا نہیں، کوئی چٹھی نہیں۔ حضرت علی نے گرجدار طریقے سے جب اس سے پوچھا اور اس کو کوئی دھمکی دی کہ اگر نہیں بتاتی تو تمہاری گردن اتارتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور بات کی، تو وہ خوف میں آتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکال کے دکھایا، جو کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لکھا تھا کہ مسلمان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تمہارے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے حضرت حاطب کو بلایا، کہا حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اہل ایمان والے ہو، ہمارے راز و نیاز کی بات کفار کے ساتھ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ ان کے ساتھ کیوں ہمدردی جو ہے دکھائی جا رہی ہے؟ تو حضرت حاطب نے معذرت بھی کی، یا رسول اللہ میرا مقصد صرف اپنے گھر والوں کی امان چاہنا تھا کہ مکہ کے لوگ میرے جو گھر والے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، میرا مقصد بالکل منافقت نہیں ہے۔ اسی موقع پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں اس کی گردن اتار دوں، کیونکہ اس نے منافقت کی ہے، ہمارے راز کی بات کفار کے ساتھ بتائی ہے، اور ہمارے جو مقاصد ہیں وہ ان کو بتائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، یہ وہ آدمی ہے جو بدر کے میدان میں غزوہ بدر میں بھی شریک ہوا ہے، اور جو غزوہ بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے ان کے بارے میں فرمان یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے کوئی غلط سوچ نہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتہ، اس لیے ان کے دل میں نفاق وغیرہ نہیں ہے، لیکن وارننگ آگے خدا کی طرف سے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اور میرے دشمن ہیں ان سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنا۔ یوں سمجھ لیجئے اس آیت کریمہ کا جو عنوان ہے وہ ہے کفار سے دوستی کی ممانعت،
ان سے منع کیا گیا کہ ان سے ہرگز ہرگز دوستی نہ کرو۔ کیوں دوستی نہ کرو؟ آگے اسی آیت میں فرما دیا کہ وَقَدْ كَفَرُوا، وہ تمہارے دین کے انکاری ہیں، منکر ہیں، تمہارے دین اسلام کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ اور جاءکم من الحق یخرجون الرسول، یہ وہ بدبخت ہیں کافر جنہوں نے مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا، وہاں مکہ سے نکالا، تو ان کے ساتھ کیسے ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ ایک ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کا انکار کیا، دوسرا جرم یہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا، اور وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا، چاہیے تھا یہ کافر جو ہے اس بات کے بھی انکاری ہیں کہ تم خدا اور رسول کو مان بیٹھے ہو، ان پر ایمان لائے ہو، اور یہ بات بھی ان کو ناگوار لگتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلتے جہاد کے لیے میرے راستے میں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگ جہاد کے لیے میرے راستے میں نکلتے، مقصد کیا ہوتا؟ وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہتے، تو تم جو چھپا کر پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف، اللہ نے فرمایا یہ جو خط جا رہا تھا صحابی رسول کا خط ہے، کفار کی طرف صرف احسان جتلانے کے لیے جا رہے، کفار پر احسان کرنے جا رہے تھے حضرت حاتم۔ مقصد پیچھے کیا تھا؟ اپنے اہل و عیال کی حفاظت، مقصد کوئی منافقت، مقصد کوئی اسلام کو نقصان پہنچانا ان کا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت بھی قبول فرمائی، اور قرآنی آیات، قرآنی تعلیمات، قرآنی احکامات بھی نازل ہوئے کہ ان کی طرف چپکے چپکے جو پیغام بھیجتے ہو اس کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، تم جو چھپا کر بھیجتے ہو یا تم اعلانیہ طور پر ان سے محبت کے اظہار کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، میں خوب جانتا ہوں، چھپا کر بھیجو، علل اعلان بھیجو، اعلانیہ طور پر بھیجو، میں اس کو جانتا ہوں۔ فرمایا اب یہ ممانعت آ چکی ہے، کفار سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ، اگر پھر بھی خدا کے احکام آنے کے بعد بھی کوئی بندہ ان سے دوستی کا سوچے گا یا دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ضَلَّ تحقیق وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، وہ پھر سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سورۃ الممتحنہ میں امتحان لیا گیا ہے کہ یا ایمان پہ رہنا پڑے گا یا پھر کفار کے ساتھ دوستی کرنا پڑے گی، کون سی چیز پسند ہے؟ تو اصحاب رسول کو تو یہ بات پسند تھی کہ وہ ایمان پر رہیں، ان کو کفار کے ساتھ دوستی کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بات آخر میں سمجھ لیجئے، اصحاب رسول میں کسی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہے، امت میں سے کسی کو حکم نہیں ہے کہ ان کو جو ہے خطا کار کہے یا ان کو غلط کار کہے یا گنہگار کہے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے ان سے معاف بھی فرمائی ہیں، ہمیں کسی چیز کی اجازت اس بات کی نہیں دی گئی کہ ہم ان کے کسی گناہ کا ذکر بھی کر سکیں۔ ہمارا آج کا سبق تھا سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1، رکوع نمبر 1۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے سورۃ الممتحنہ کی اگلی آیات کہ ان آیات میں کیا حکم ہوتا ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔